ماں کے آپریشن کے لیے شوہر نے اپنے باس سے پیسے مانگے تو اس نے کہا ایک رات کے لیے اپنی بیوی کو میرے پاس بھیج دو، میں پیسے دے دوں گا۔ شوہر نے طلاق کی دھمکی دے کر مجھے اپنے باس کے گھر بھیج دیا۔ باس نے مجھے قرآن مجید اور جائے نماز دی اور کہا ساری رات قرآن پڑھو اور صبح نماز پڑھ کر گھر چلی جانا، پیسے مل جائیں گے۔ اس نے مجھے ہاتھ تک نہ لگایا۔ اگلے روز گھر آئی تو شوہر بہت خوش تھا، اسے پیسے مل چکے تھے۔ 3 دن بعد شوہر نے مجھے پھر بھیج دیا۔ اس روز بھی باس نے ایسے ہی کیا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی۔ اگلے روز باس نے مجھے اپنے آفس میں بلوایا، مگر اس وقت میرا کلیجہ منہ کو آ گیا جب باس نے میرے شوہر کے سامنے مجھے اپنے ماں باپ کی شکل تک یاد نہیں، کیونکہ جب میں 1 سال کی تھی وہ ایک حادثے میں وفات پا گئے تھے۔ تب سے مجھے میرے چچا اور چچی نے پالا تھا۔ انہیں تو مفت کی ایک نوکرانی مل گئی تھی۔ بچپن سے لے کر جوانی تک میں نے چچی کے گھر کے سارے کام کیے تھے۔ انہوں نے تو کبھی مجھے اپنی بیٹی سمجھا ہی نہیں تھا۔ اگر خاندان میں سے کوئی آ جاتا تو وہ ان کے سامنے مجھے عزت دے دیتے، مگر ان کے جانے کے بعد ان کا رویہ پہلے جیسا ہو جاتا۔ میں چچی کے ظلم سہ سہ کر جوان ہوئی تھی۔ اب جب میں جوان ہوئی تو چچی مجھے شادی کے نام پر بیچنے پر تلی ہوئی تھی، کسی ایسے مرد کے ہاتھوں جو بوڑھا ہو، یا پھر کوئی ایسا مرد جس میں کوئی عیب ہو مگر وہ امیر ہو، جو پیسوں کے بدلے مجھے خرید لے۔ چچی نے ایک رشتے والی آنٹی سے کہہ رکھا تھا۔ کچھ دن بعد رشتے والی آنٹی آئی اور بولی تمہاری نازیہ کے لیے ایک رشتہ لائی ہوں۔ آدمی بڑی عمر کا ہے، خوبصورت بھی نہیں ہے، ایک کمپنی میں جاب کرتا ہے، مگر تمہاری نازیہ کی تصویر دیکھ کر وہ اس پر لٹو ہو چکا ہے، منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہے۔ چچا اور چچی نے پہلی ملاقات میں ہی سب کچھ طے کر دیا۔ میں اس رات بہت روئی، اپنے ماں باپ کو بہت یاد کیا۔ مجھے آج بیچ دیا گیا تھا۔ میں ساری رات قرآن پڑھتی رہی اور اپنا معاملہ اپنے اللہ کے حوالے کر دیا۔ اگلے روز زبردستی میرا نکاح نوید نامی شخص کے ساتھ کر کے مجھے اس کے ساتھ بھیج دیا گیا۔ چچا نے سر پر ہاتھ بھی نہ رکھا اور چچی نے دعا تک نہ دی۔ میں چپ چاپ نوید کے ساتھ اس کے گھر آ گئی۔ جب میں اس کے گھر پہنچی تو دروازے پر 3 خواتین کھڑی تھیں۔ نوید نے بتایا یہ میری بہنیں ہیں۔ تینوں نے میری طرف ایسے دیکھا جیسے میں کوئی نئی نوکرانی آئی ہوں۔ کسی کا رویہ بھی میرے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ صبح سویرے ایک بہن نے مجھے اٹھایا، اٹھو ناشتہ بناؤ، آج سے سارا گھر تمہیں سنبھالنا ہے۔ میں نے چپ چاپ کام کرنا شروع کر دیا۔ شام کو چچی کا فون آیا تو میں نے سنا میرے شوہر چچی سے کہہ رہے تھے آپ کے پیسے میں کل بھیج دوں گا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، سودا مکمل ہو چکا تھا، اب میں ان کا مال تھی۔ دروازہ بند ہوتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ جس گھر کو میں نے نیا آغاز سمجھا تھا وہ محض ایک اور قید خانہ ہے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ پہلے چچی کے حکم سننے پڑتے تھے اور اب نوید کی ماں اور 3 بہنیں تھیں، اور ان سب کے چہرے پر لکھا تھا کہ وہ مجھ سے کیا چاہتی ہیں۔ پہلا دن خاموشی سے گزرا۔ کمرہ جس میں مجھے ٹھہرایا گیا تھا، وہاں کھڑکی سے باہر کا منظر بس ایک دیوار تھا۔ ہوا بھی رکے رکے آتی تھی جیسے اجازت لے کر۔ شام کو نوید آئے، ان کی آنکھوں میں نہ محبت تھی نہ اجنبیت، وہ بس تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر بولے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ میں نے سر ہلا دیا، نہیں، یہ گھر بہت چھوٹا ہے، وقت کے ساتھ عادت ہو جائے گی، انہوں نے کہا اور دوسری طرف منہ موڑ لیا۔ وہ مجھ سے بات کرنے نہیں آئے تھے، بس رسمی سا حال پوچھنا تھا۔ اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ نند کی آواز آئی، اٹھو ناشتہ بنانا ہے، ساس کو دوائی بھی دینی ہے، برتن بھی دھونے ہیں۔ میں نیند کی حالت میں اٹھی، جلدی جلدی دوپٹہ لیا اور باہر نکل آئی۔ ناشتہ بنانے کی عادت تھی لیکن یہاں انداز الگ تھے، چیزیں رکھنے کی ترتیب، ساس کی پسند ناپسند، ہر چیز میں غلطی نکلتی رہی۔ ساس باورچی خانے کے دروازے پر کھڑی تھی، ہاتھ میں لاٹھی، چہرے پر سختی، کون سا جہیز لے کر آئی ہے، خالی ہاتھ آئی ہے، اب کم از کم کام تو سیدھا کر۔ میں نے جھکے سر کے ساتھ برتن دھوئے اور دل ہی دل میں خود سے وعدہ کیا کہ کسی کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی، لیکن وہ موقع خود ہی بنا لیتے تھے۔ شام کو جب سب کھانے کے لیے بیٹھے تو میں نے چپ چاپ سب کے آگے روٹیاں رکھی۔ ساس نے ایک نوالا چکھا اور ناک چڑھائی، نمک زیادہ ہے، کیا تم نے کبھی گھر میں کھانا نہیں بنایا؟
نوید خاموش بیٹھے رہے۔ وہ اکثر سب کے سامنے کچھ نہیں بولتے تھے۔ میں انہیں دیکھتی رہی، شاید وہ میری حمایت کریں، لیکن وہ نظریں چرا لیتے۔ رات کو جب سب اپنے کمروں میں جا چکے تھے، نوید میرے پاس آئے۔ مجھے پتا ہے سب تمہیں بہت غلط کہتے ہیں، لیکن یہ سب وقتی ہے، کب ختم ہوگا یہ وقتی پن؟ میرے منہ سے نکل گیا۔ وہ خاموش رہے، پھر دھیرے سے بولے، میری ماں بیمار ہے، بہنیں جوان ہیں، ساری ذمہ داری میرے سر ہے، بس تھوڑا سا وقت۔ اور میں جانتی تھی وقت نہیں بدلے گا، یہ سب ایسے ہی رہے گا۔ اگلے دن ساس نے مجھے بازار بھیجا، آلو پیاز دھنیا سب لے آنا اور واپسی پر دوا بھی لے لینا، پیسے بچا کر خرچ کرنا، ہم کوئی امیر نہیں ہیں۔ بازار جانا کچھ دیر کی آزادی جیسا لگا، مگر واپس آتے ہی وہی تانا، اتنا خرچ کیوں کر دیا؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نہیں سنبھال سکتی۔ میں نے حساب دیا، پکی رسیدیں دکھائیں، لیکن کوئی فرق نہ پڑا۔ وقت گزرنے لگا، دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں۔ میں گھر کا ہر کونا جان گئی تھی، ہر آواز کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ کب چچی تانا دے گی، کب ساس بد دعائیں دے گی، کب نندے شکایت کریں گی، سب سمجھ میں آنے لگا۔ میں کبھی کبھی سوچتی، اگر میں واقعی اس گھر کی بہو تھی تو کیا مجھے بھی کسی نے خوش آمدید کہا تھا، کوئی دعا دی تھی، یا یہ سب میرا حصہ نہیں تھا؟ کمرے میں ایک الماری تھی جس کے خانے میں میری وہ گڑیا رکھی تھی جو بچپن میں ٹوٹ گئی تھی۔ میں کبھی کبھار اسے دیکھتی اور سوچتی کہ شاید وہ بھی اب مجھ پر ہنستی ہو، کیونکہ قید خانہ بدل گیا تھا مگر پنجرہ وہی تھا، صرف کفل کی شکل بدلی تھی۔ نوید کی خاموشی، ساس کی سختی اور نندوں کے تیور، سب مل کر میری ہر سانس کو قرض بنا چکے تھے۔ لیکن مجھے ابھی اور جینا تھا، کیونکہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ دن معمول کی طرح ہی شروع ہوا تھا، ناشتہ بنانا، جھاڑو دینا، پانی بھرنا اور پھر برتنوں کی قطار میں کھڑے ہونا، سب کچھ ویسا ہی جیسا ہر دن ہوتا تھا۔ لیکن دوپہر ہوتے ہی ساس کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ وہ بیٹھے بیٹھے کانپنے لگی، ہاتھوں سے چائے کا کپ گر گیا اور چہرے کا رنگ سرد ہو گیا۔ نندوں کی آوازیں گونجنے لگیں، امی کو کیا ہو رہا ہے، کوئی دوا دو، جلدی کچھ کرو۔ میں کچن سے دوڑ کر آئی، ساس صوفے پر نیم بے ہوش ہو چکی تھی، نوید دفتر جا چکے تھے۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر پاس کا پرانا رکشہ ڈھونڈا، نندیں بھی ساتھ ہو لیں اور ہم ساس کو ہسپتال لے گئے۔ ہسپتال کی راہداری میں بیٹھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ اس گھر میں اگر کچھ واقعی قیمتی تھا تو وہ ساس تھیں۔ ہر ایک کی سانس جیسے رک گئی تھی، کیونکہ ان کے بیمار پڑتے ہی گھر کا سارا نظام لڑ کھڑا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا، کچھ ٹیسٹ لکھے، دوا دی اور مشورہ دیا کہ فوراً داخل کروائیں، لیکن داخلے کے لیے پیسے درکار تھے۔ میں نے نوید کو فون کیا، امی کی حالت خراب ہے، ہسپتال میں ہیں، پیسے لگیں گے۔ نوید کی آواز تھکی ہوئی تھی، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں آفس سے چھٹی لیتا ہوں، کچھ کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں وہ پہنچ گئے، چہرے پر فکر تھی لیکن ہاتھ خالی تھے۔ نوید جہاں چوکیداری کرتا تھا وہاں لون کی قسط تھی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ہم اماں کو واپس گھر لائے، دوائیں چلتی رہیں، مگر ساس کی حالت دن بدن بگڑنے لگی۔ نندیں پریشان تھیں، ہر لمحہ ان کی آواز میں لرزش تھی، امی کو کچھ ہو گیا تو ہم کہاں جائیں گی؟ ایک رات نوید میرے پاس بیٹھے، میں میز پر ان کے لیے چائے رکھ رہی تھی کہ انہوں نے کہا، تم نے بہت ہمت دکھائی، شکر ہے تم ساتھ تھیں۔ میں نے کہا، یہ میرا فرض تھا۔ انہوں نے سر جھکا لیا، بس کاش میرے پاس کچھ ہوتا، ماں کو بچا لیتے۔ چند دن بعد ساس چل بسیں، گھر کا ماحول سوگوار ہو گیا، لیکن کچھ دن بعد وہ خاموشی کسی اور سمت مڑنے لگی۔ ساس کے گزر جانے کے بعد نندوں کی نظریں بدل گئیں، جہاں وہ پہلے اپنی ماں کے سائے میں چھپی ہوئی تھی، اب وہ خود کو اکیلا محسوس کر رہی تھیں۔ ان کی عمر بڑھتی جا رہی تھی اور کوئی رشتہ آ نہیں رہا تھا۔ نوید کا رویہ بھی تبدیل ہونے لگا، پہلے وہ خاموش رہتے تھے، اب اکثر اوقات غصے میں ہوتے۔ ایک رات انہوں نے چائے کی پیالی زور سے میز پر رکھ دی، اب سب کچھ میرے ہی سر ہے، بہنیں، گھر کا خرچ، سب کچھ۔ میں ان کی بات سنتی رہی، تمہیں کیا معلوم کتنی مشکل ہوتی ہے، یہ سب تمہارے بس کا نہیں۔
ان کی آواز بلند ہونے لگی۔ میں نے دھیرے سے پوچھا کیا میں کچھ مدد کر سکتی ہوں؟ وہ ہنس پڑے، لیکن وہ ہنسی کسی خوشی کی نہیں تھی۔ تم کیا کر سکتی ہو؟ نہ تعلیم ہے، نہ نوکری، نہ کوئی صلاحیت، بس ایک چیز ہے۔ میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں کوئی عجیب سی چمک تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کیا مطلب؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ رہنے دو۔ انہوں نے چائے کا آخری گھونٹ لیا اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ دوسرے دن انہوں نے بغیر کسی بات کے مجھ سے کہا کل میرے آفس آنا، باس سے ملوانا ہے، وہ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا میرے ساتھ؟ ہاں، بس تیار رہنا، جیسے کسی دعوت میں جانا ہو، اچھے کپڑے پہننا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا، لیکن میں خاموش رہی۔ صبح وہ مجھے بازار لے گئے، ایک سوٹ خریدا، چپلیں، اور کہا بس صاف ستھری رہنا۔ شام کو جب گھر لوٹی تو نندے حیران تھیں۔ کیا ہوا؟ بازار کیوں گئی تھی؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اگلی رات نوید نے مجھے پھر یاد دلایا کل تیار رہنا، ہمارا وقت بدل سکتا ہے، تم تھوڑی سی ہمت کرو گی تو سب کا بھلا ہوگا۔ میں نے ان کی بات سنی، لیکن میرے دل میں ایک بوجھ سا بیٹھ گیا تھا۔ نوید نے مجھے دفتر کے باہر بائک سے اتارا۔ شام کا وقت تھا، موسم میں ہلکی سی خنکی تھی، لیکن میرے اندر عجیب سی بے چینی تھی۔ میں نے پوچھا کس سے ملنا ہے یہاں؟ وہ سیدھا سامنے دیکھتے ہوئے بولا باس ہے میرے، انہوں نے کہا ہے کہ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، بس ایک ملاقات ہے۔ میرے قدم تھم گئے۔ میری کیا ضرورت ہے؟ نوید نے چہرہ میری طرف موڑا۔ اگر میں کہہ رہا ہوں تو ضرورت ہے، یہ باتیں بعد میں کرنا، تمہارے جانے سے میرا فائدہ ہے، ترقی ہو سکتی ہے، تنخواہ میں اضافہ، الاؤنسز میں فائدہ۔ میں نے سخت لہجے میں کہا نوید یہ کیسا فائدہ ہے؟ اس نے خفگی سے کہا تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ ایک ملاقات ہی تو ہے، مجھے پسند نہیں یہ سب۔ اس نے میری بات کاٹ دی تو پھر کیا کرو گی؟ واپس چچی کے گھر جاؤ گی؟ تم بھول گئی ہو انہوں نے تمہیں کیسے بیچا؟ میرے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ وہ آگے بڑھ گیا، مجھے پیچھے چھوڑ کر۔ وہ رات بغیر کچھ کہے گزر گئی۔ میں گھر واپس آئی تو نندے اپنی جگہ خوش تھی، جیسے کچھ اچھا ہونے والا ہو۔ کسی نے کچھ پوچھا نہیں، میں نے کچھ بتایا نہیں۔ اگلے دن نوید دیر سے آیا، کپڑے بدلے، چائے لی اور آہستہ سے بولا کل رات باس نے مجھے کہا تھا اگر تم ان سے ملتی رہو تو وہ میری پروموشن کر دیں گے، مہینے 2 مہینے میں نیا فلیٹ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے اس سے گھور کر دیکھا، تم پاگل ہو چکے ہو، تم چاہتے ہو میں اپنی عزت کسی کے قدموں پر رکھ دوں صرف تمہاری ترقی کے لیے؟ اس نے چائے کا کپ میز پر رکھا۔ ہاں، کیونکہ تمہاری عزت نے ہمیں اب تک دیا ہی کیا ہے؟ تم خالی ہاتھ آئیں، نہ جہیز، نہ پیسہ، نہ تعلقات، مگر اب تمہارے چہرے سے، تمہارے وجود سے کچھ فائدہ اٹھانا ممکن ہو تو میں کیوں نہ اٹھاؤں؟ میرے دل پر جیسے کسی نے مٹھی مار دی ہو۔ میں چپ رہی، آنکھوں میں صرف ایک سوال تھا، یہ وہی نوید ہے جس نے کبھی میرے سامنے ہمدردی سے بات کی تھی؟ وہ صوفے سے اٹھا، سوچ لو، کل رات تیار رہنا، جوڑا لا دوں گا۔ میرا باس خوش ہوا تو ہم سب کی زندگی بدل جائے گی۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی، نوید پلیز، میں تمہاری بیوی ہوں، میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ وہ پلٹ کر بولا بیوی ہو اسی لیے تو ساتھ مانگ رہا ہوں، ورنہ طلاق نامہ تیار ہے، چچی کے گھر چھوڑاؤں گا، پھر وہی برتن، وہی جھاڑو، وہی گالیاں۔ میں نے ساری رات جا کر گزاری، آنکھیں بند کی تو چچی کا وہ گھر نظروں کے سامنے آ گیا، وہ تیز آواز، وہ جھرکیاں، وہ ہر دن کی مار، اور دوسری طرف نوید تھا جو اب میری عزت کو قیمت میں تول رہا تھا۔ اگلی شام اس نے ایک نیا سوٹ میرے ہاتھ میں پکڑایا، یہ پہنو اور تیار ہو جاؤ، تم جتنی اچھی لگو گی اتنا فائدہ ہوگا۔ میں نے جوڑا ہاتھ میں لیا اور کمرے میں آ گئی، دروازہ بند کیا، آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، خود کو دیکھا، کچھ دیر نظریں جھکی رہی، پھر خود سے کہا کیا میں اب صرف چہرہ ہوں؟ نوید دروازے پر دستک دینے لگا، چلو دیر ہو رہی ہے۔ میں تیار ہو گئی، ویسے جیسے کوئی فیصلہ نہ ہو میرے ہاتھ میں، جیسے کوئی پتلی جو ڈور کے اشاروں پر ہلتی ہے۔ دوسری رات پھر وہی راستہ، وہی بنگلہ، وہی خاموشی۔ نوید نے حسب معمول مجھے بائک پر بٹھایا، راستے بھر نہ کوئی بات، نہ کوئی نظر، جیسے میں ایک سامان ہوں جسے مقررہ جگہ پر چھوڑنا ضروری ہے۔
جب ہم گیٹ پر پہنچے نوید نے بائک روکی اور پھر لاؤنج تک مجھے لے گیا۔ ایک بار پھر وہی نوکر وہی جملہ، صاحب کہہ رہے ہیں بیوی کو یہیں چھوڑ دیں، وہ بعد میں آئیں گے۔ نوید چپ چاپ پلٹا اور چلا گیا۔ میں اس وسیع و عریض لاؤنج میں اکیلی رہ گئی۔ صوفے پر بیٹھے بیٹھے وقت گزرتا رہا، کمر میں درد ہونے لگا۔ کبھی سامنے کی گھڑی کو دیکھتی، کبھی دروازے کی طرف جہاں سے کوئی آنا تھا، مگر وہ دروازہ ساری رات بند ہی رہا۔ کبھی کبھار کوئی نوکر پانی لے آتا یا پوچھ لیتا چائے لاؤں، میں انکار میں سر ہلا دیتی۔ دل تو ویسے بھی کسی چیز کا خواہ نہیں تھا۔ رات 2 بجے کے قریب میں نے خود کو کمر کے بل صوفے پر لٹاتے دیکھا۔ آنکھیں بند کی لیکن نیند نہیں آئی، صرف سوچیں تھیں جو ایک ہی سوال کے گرد گھومتی تھیں، یہ سب کیا ہے؟ صبح ہوتے ہی وہی نوکر دوبارہ آیا۔ اس بار اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا اور لہجے میں معمول کی نرمی۔ صاحب کہہ رہے ہیں آپ گھر چلی جائیں، یہ پیسے ہیں، شوہر کو دے دیجیے گا۔ میں نے لفافہ تھاما اور خاموشی سے باہر نکل گئی۔ دروازہ پیچھے بند ہو گیا۔ گاڑی پہلے سے موجود تھی، مجھے گھر چھوڑائی۔ میں اندر داخل ہوئی تو نوید تیار ہو رہا تھا، ہاتھ میں ٹائی تھی۔ آ گئی، اس نے دیکھا اور لپک کر لفافہ لیا۔ لفافہ کھول کر خوشی سے بولا یہ تو پچھلی بار سے بھی زیادہ ہے، شاباش، تم بہت کام کی نکلی ہو۔ میں نے اسے دیکھا، کچھ کہنا چاہا، پھر رک گئی۔ وہ پہلے ہی خود میں مگن تھا۔ اس دن پورا دن میں خاموش رہی۔ نندے کھانے کے وقت حیرت سے پوچھنے لگی یہ بھابھی اتنی چپ کیوں ہیں؟ دوسری بولی چھوڑو، بھائی کو تو خوش رکھے، باقی سب سے کیا؟ تیسری نے ہنس کر کہا ہو نہ ہو کچھ خاص راز ہے جو ہم سے چھپایا جا رہا ہے۔ میں نے سنا مگر کوئی جواب نہ دیا۔ رات آئی تو نوید نے پھر نیا سوٹ دیا۔ کل بھی جانا ہے، تمہارا باس سے ملنا بہت فائدے مند ہو رہا ہے، ہر دن ترقی کے قریب جا رہا ہوں۔ میں نے کہا نوید کیا تمہیں کبھی یہ خیال آیا کہ وہاں آخر ہوتا کیا ہے؟ وہ رکا، پھر بے نیازی سے بولا مجھے اس سے کیا، مجھے صرف نتیجہ چاہیے۔ تم وہاں جا کر بیٹھو، پیسے لو، واپس آؤ، بس باقی جو ہے وہ ہمارا مسئلہ نہیں۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے وجود کے 2 ٹکڑے کر دیے ہوں، ایک انسان جو سوال کرتا ہے، ایک خاموش مجسمہ جو پیسوں کے بدلے رکھا جا چکا ہے۔ تیسری رات پھر ویسا ہی ہوا۔ میں بنگلے میں داخل ہوئی، صوفے پر بیٹھی، دروازہ بند، نوکر چپ، اور وقت چلتا رہا۔ کھانے کی خوشبو آئی، جوس پیش کیا گیا، مگر دل نہیں مانا، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ ساری رات سوچتی رہی کہ آخر یہ کھیل ہے کیا؟ کیوں بار بار بلایا جاتا ہے؟ کیوں نہ کوئی ملتا ہے، نہ کچھ کہتا ہے، اور پھر پیسے دے کر واپس بھیج دیا جاتا ہے؟ صبح وہی نوکر آیا، ہاتھ میں لفافہ۔ صاحب کہہ رہے ہیں آپ کو گاڑی چھوڑائے گی، اکیلے مت جائیے گا۔ راستے میں گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے میں نے سوچا کیا یہ سزا ہے یا کسی اور مقصد کا حصہ؟ اگر مقصد جسم ہوتا تو اب تک بہت کچھ ہو چکا ہوتا، لیکن یہ سب بے آواز، بے عمل اور پھر بھی با مقصد۔ یہ کیا ہے؟ گھر پہنچی تو نوید حسب معمول لفافہ کھول رہا تھا۔ زبردستی، اب تو ہمیں ایک نیا فریج بھی مل سکتا ہے، بس ایسے ہی چلتا رہے تو 1 سال میں سب کچھ بدل جائے گا۔ میں نے پوچھا کبھی سوچا تم نے اگر وہ چاہے تو ایک دن مجھے واپس نہ بھیجے؟ نوید نے پلٹ کر مجھے دیکھا، ارے وہ اتنا سمجھدار ہے کہ جانتا ہے کہ تم قیمتی تب ہو جب واپس آتی ہو، اسی لیے تو بھیج دیتا ہے۔ یہ جملہ میرے اندر جیسے خنجر بن کر لگا۔ اب میں صرف فائدے کا آلہ تھی۔ نوید کی نظر میں عزت وہ چیز تھی جو رقم میں بدل سکتی تھی۔ چوتھی رات میں اس بنگلے گئی، بلکہ اس سے اگلی صبح میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب یہ تماشا مزید نہیں سہوں گی۔ میں نے صبح چادر اوڑھی اور خاموشی سے دروازہ پار کر دیا۔ نندے ابھی سو رہی تھی، نوید آفس جانے کی تیاری میں تھا۔ میں نے کچھ کہا نہیں، بس آہستہ قدموں سے گلی کا رخ کیا۔ میری انگلیاں چادر کے کونے کو مٹھی میں جکڑے ہوئے تھیں، جیسے کوئی اندر کی لرزش چھپانے کی کوشش ہو۔ راستہ وہی تھا جو ہر بار نوید کے ساتھ طے ہوتا تھا۔ آج پہلی بار اکیلے جا رہی تھی۔ میرے قدم لڑکھڑائے نہیں، لیکن اندر سوالوں کا شور تھا۔ بار بار ذہن میں وہی تصویر ابھرتی،
خالی لاؤنج، بند دروازے، خاموش نوکر اور صبح کے وقت ہاتھ میں لفافہ. یہ کیا کھیل ہے؟ آخر کون ہے جس نے مجھے لا کر بٹھا کر پھر بھی چھوا تک نہیں؟ اگر مقصد پیسہ پھینکنا ہے تو کیوں؟ اگر کچھ لینا نہیں تو مجھے بار بار بلانے کی وجہ کیا ہے؟ دفتر کے گیٹ پر آج نوید نہیں تھا، ایک اجنبی گارڈ موجود تھا. میں نے کہا مجھے اندر جانا ہے، نوید کی بیوی ہوں. اس نے نظر گھمائی، پھر بولا آج نوید صاحب تو باس کے ساتھ ہیں، آپ اندر جا سکتی ہیں. اپنا نام بتائیے. میں نے آہستہ سے کہا نازیہ. گارڈ نے انٹرکام پر کچھ بات کی، پھر دروازہ کھول دیا. جیسے ہی اندر داخل ہوئی، ہوا کا جھونکا چہرے سے چادر ہٹانے لگا. میں نے چہرہ سنبھالا اور دائیں طرف موجود استقبالیہ پر گئی. وہاں کوئی نہیں تھا. دیوار پر ایک بڑے کمرے کی طرف اشارہ تھا جس کے باہر ڈائریکٹر آفس لکھا تھا. میں وہیں گئی. دروازہ نیم وا تھا. میں نے ایک ہلکی سے دستک دی اور اندر داخل ہوئی. وہ لمحہ تھا جو میری زندگی کا رخ موڑنے والا تھا. صوفے پر بیٹھا شخص میری طرف پشت کیے فون پر بات کر رہا تھا. وہ جیسے ہی مڑا میری سانس رک گئی. سامنے زاویار تھا، میرا چچا ذات. وہی زاویار جو بچپن میں مجھے کہانیاں سناتا تھا، وہی جو گھر کی دیواروں پر میرے لیے نام لکھتا تھا اور پھر اچانک کسی دن ملک کے باہر چلا گیا تھا. اس کے بعد کبھی پلٹ کر نہیں آیا، یا شاید آیا تھا مگر میرے نصیب میں دوبارہ دکھ ہی لکھے تھے. زاویار. میرے منہ سے بس یہی نکلا. وہ اٹھ کر آیا جیسے وہ پہلے ہی جانتا ہو کہ میں آنے والی ہوں. نازیہ، آخر تم خود آ گئی. میرے قدم جم گئے. آواز رکی ہوئی تھی. میں نے صرف ایک لفظ کہا، تم. وہ صوفے پر بیٹھا اور ایک گہری سانس لی. ہاں، میں وہی ہوں جو تمہیں کبھی بچانا چاہتا تھا لیکن وقت سے ہار گیا تھا. میں خاموش رہی، صرف دیکھتی رہی. وہ بولا تمہیں یاد ہے بچپن میں جب تم چچی کی مار سے ڈر کر میرے کمرے میں چھپ جاتی تھی، میں تمہیں چاکلیٹ دیتا تھا. میں نے نظریں جھکا لی. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کھیل کیوں زاویار؟ زاویار نے آہستہ سے کہا، میں جب واپس آیا تو سنا کہ تمہاری شادی ہو چکی ہے. پھر تمہیں ایک دن آفس میں دیکھا نوید کے ساتھ، اور اس نے خود تمہارے بارے میں بات چھیڑی. میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا. زاویار کی آواز میں نفرت تھی. ہاں، وہ تمہاری خوبصورتی کی تعریفوں کے پل باندھ رہا تھا. میں نے اسے آزمانے کے لیے کہا، اگر میں تم سے ایک رات کی ملاقات مانگوں تو وہ فوراً مان گیا. میرے ہاتھ لرزنے لگے، لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ تمہیں بیچنے والوں کے بیچ رہنے نہیں دوں گا. میں نے نوید کو یہی کھیل دیا جس کی وہ امید کر رہا تھا، لیکن تمہیں کبھی چھوا تک نہیں. میں نے بے اختیار کہا، اور وہ پیسے، وہ صرف اس کی ہوس کو تقویت دینے کے لیے تھے تاکہ وہ یہی سمجھے کہ سب کچھ ہو رہا ہے اور تمہیں وہاں بار بار بھیجے. لیکن دراصل میں تمہیں نوید سے آزاد کرنے کی تیاری کر رہا تھا. میں خاموش کھڑی رہی، آنکھوں میں سوال، دل میں تیز دھڑکن. اب تم پر ہے کہ تم کیا چاہتی ہو. زاویار کی آنکھوں میں وہی نرمی تھی جو بچپن میں ہوا کرتی تھی. میں نے خود سے پوچھا، کیا میں اب بھی کٹ پتلی ہوں یا یہ وقت ہے ڈورے توڑنے کا؟ دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی. نوید کھڑا تھا، اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا. وہ بولا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم یہاں؟ زاویار اٹھا. بہتر ہوگا تم اب جاؤ، تمہیں نکال دیا گیا ہے. نوید نے مجھے دیکھا. تم نے میری عزت خاک میں ملا دی. میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور دھیرے سے جواب دیا، عزت؟ وہ تو تم پہلے ہی بیچ چکے تھے. نوید کی زبان بند ہو گئی. وہ مڑا اور چپ چاپ باہر نکل گیا. زاویار نے دروازہ بند کیا اور بولا، نازیہ، اب تمہیں وہ فیصلہ کرنا ہے جو ہمیشہ تم سے چھینا گیا. اب یہ زندگی تمہاری ہے. میں نے پہلی بار سر اٹھا کر کہا، پہلی بار لگ رہا ہے کہ میں بول سکتی ہوں. زاویار نے ہلکے سے مسکرا کر کہا، تو بولو، کیونکہ اب تم کٹ پتلی نہیں رہی ہو. دروازہ بند ہو چکا تھا. زاویار میرے سامنے بیٹھا تھا اور نوید کمرے سے جا چکا تھا. خاموشی کچھ لمحوں کے لیے چھا گئی. میرے ہاتھوں میں سردی اترنے لگی، جیسے کمرے کی ہوا ایک دم ٹھہری ہو. اس نے میز پر رکھی ایک فائل میری طرف سرکائی. یہ نوید کی ملازمت کی فائل ہے. میں نے جب کمپنی خریدی وہ پہلے ہی یہاں بطور چوکیدار کام کر رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں میرے سامنے ہمیشہ کسی لالچ کی تلاش میں رہیں. میں نے فائل کھولی. کاغذات بے ربط تھے،
لیکن ان میں کوئی نوٹ تھے جن میں میری شکل، میرے بارے میں نوید کے الفاظ درج تھے۔ زاویار بولا، اس دن جب تم پہلی بار لاؤنج میں بیٹھی تھی میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا، پہچاننے میں دیر نہیں لگی، اور اسی وقت میں نے نوید کو بلایا اور جان بوجھ کر وہ تجویز دی تاکہ میں دیکھ سکوں کہ وہ کیا کرے گا۔ میرے اندر ایک کپکپاہٹ دوڑ گئی اور اس نے فوراً مان لیا۔ ایک لمحہ بھی نہیں لگایا، میں نے سانس روک لی۔ سامنے بیٹھا شخص جسے میں برسوں سے بھلا چکی تھی وہ میرے بچپن کا محافظ نکلا، اور جس کے ساتھ زندگی گزاری وہ میری قیمت لگاتا رہا۔ زاویار نے کہا، میں چاہتا تھا تمہیں خود فیصلہ کرنے کا موقع ملے، اس لیے میں نے تمہیں آنے دیا، بیٹھنے دیا اور کچھ نہ کیا۔ ہر بار جب تم واپس گئیں میں نے دیکھا کہ تم میں خاموشی بڑھتی جا رہی ہے، لیکن تم ٹوٹ نہیں رہی، تم سوچ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، اور وہ پیسے؟ یہی وہ چال تھی جس سے نوید کو یقین دلانا تھا کہ وہ جو چاہتا ہے وہ ہو رہا ہے، تاکہ میں اس کی فطرت سب کے سامنے لا سکوں۔ میں نے فائل بند کی اور آہستہ سے کہا، کیا تم جانتے تھے وہ مجھے دوبارہ بھیجے گا؟ ہاں، اس لیے میں نے سیکیورٹی کیمرے بند رکھے، نوکروں کو ہدایت دی کہ تم سے کوئی سوال نہ کرے۔ میں بس یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کب اپنی مرضی سے سچ ڈھونڈنے آؤ گی۔ میں نے سر جھکا لیا۔ مجھے لگتا تھا میں صرف ایک جسم ہوں جسے ہر طرف سے دھکیلا جا رہا ہے، لیکن اب زاویار نے میری بات کاٹ کر کہا، اب تم خود اپنے فیصلے کی مالک ہو، اور نوید، اس کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اس نے میز پر پڑی ایک فائل اٹھائی، فون اٹھایا اور HR کو کال کی۔ نوید کی ملازمت فوراً ختم کر دی جائے، لیٹر تیار کریں اور گیٹ پر اس کا داخلہ بند کیا جائے۔ پھر مجھے دیکھ کر بولا، کسی کے ساتھ اتنا ظلم برداشت کرنا بھی ظلم ہے، اور خاموشی سے سہنا خود پر ظلم ہے۔ تم نے دونوں ختم کر دیے۔ میں نے اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ نیچے لان میں نوید کسی سے بحث کر رہا تھا۔ اچانک 2 سیکیورٹی گارڈز اس کے پاس گئے اور اس کے ہاتھ سے شناختی کارڈ لے لیا۔ وہ زور زور سے کچھ کہہ رہا تھا، شاید اندر آنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ پھر اس نے نظریں اٹھا کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ میں وہیں کھڑی تھی اور وہ لمحہ ٹھہر گیا۔ ہمارے بیچ شیشے کی ایک دیوار تھی، لیکن اصل دیوار تو وہ بے اعتمادی تھی جو برسوں میں کھڑی ہوئی تھی۔ زاویار نے پردہ ہٹا دیا۔ نوید نے آنکھیں جھکا لی، پھر پیچھے ہٹ گیا۔ گیٹ اس کے پیچھے بند ہوا اور میرے دل پر ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ زاویار میری طرف آیا، اب تم واپس اس گھر میں نہیں جاؤ گی۔ چچی نندے، اگر تم چاہو میں ان سے خود بات کر سکتا ہوں، لیکن اس بار تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ میں نے گہری سانس لی۔ میں نے برسوں کے فیصلے خاموشی سے قبول کیے، اب ایک بار اپنی مرضی کا فیصلہ بھی کر کے دیکھ لوں۔ زاویار نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن تمہیں خود اپنے لیے کھڑا ہونا ہے۔ میں نے کرسی سے دوپٹہ اٹھایا، اپنے شانے پر رکھا اور کہا، اب مجھے کوئی بوجھ نہیں لگتا، میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ زاویار بولا، آگے تمہیں صرف اپنی مرضی سے جینا ہے۔ جو تم سے چھین لیا گیا تھا وہ لوٹانا میری ذمہ داری ہے، لیکن اس کی حفاظت تمہاری ہوگی۔ کمرے کی گھڑی نے پورے 9 بجنے کا اعلان کیا۔ وقت نے گویا سرگوشی کی کہ اب کھیل کا رخ بدل چکا ہے۔ نقاب اتر گیا تھا اور اب میں کسی کے اشارے پر چلنے والی کٹ پتلی نہیں رہی تھی۔ زاویار نے مجھے گاڑی میں بٹھایا۔ شیشے سے باہر شہر کی روشنی پھیل رہی تھی، لیکن میرے دل میں عجیب سی خاموشی تھی۔ گاڑی سڑک پر روانی سے چل رہی تھی، لیکن میرے ذہن میں وہ لمحے ٹھہرے ہوئے تھے جب نوید کے چہرے سے سب کچھ چھن گیا تھا، اختیار، غرور اور وہ جھوٹی طاقت جو میرے وجود کو قیمت سمجھتی تھی۔ ہم ایک پرسکون علاقے میں داخل ہو رہے تھے۔ زاویار نے کہا، چچی کے گھر چلنا ہے یا تم چاہو تو میرے گھر چلو، کچھ دن رہو، پھر جو فیصلہ ہو وہ تم کرو۔ میں نے چند لمحے سوچا، پھر بولی، نہ چچی کے گھر جانا ہے نہ نوید کے، ابھی میرے لیے صرف تمہارا سچ کافی ہے۔ زاویار نے خاموشی سے گاڑی موڑ لی، ایک چھوٹے سے صاف ستھرے بنگلے کے باہر رکی۔ دروازے پر ایک بوڑھی عورت نے استقبال کیا۔ صاحب، یہ بی بی کون ہے؟ یہ میری ذمہ داری ہے، زاویار نے جواب دیا، اور عزت بھی۔ عورت نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی، تم خیر سے آئی ہو۔ اندر کمرہ مجھے دے دیا گیا، بالکل سادہ مگر صاف۔
زاویار باہر لان میں بیٹھ گیا اور میں شیشے کے پار اسے دیکھتی رہی۔ وہ ایک لمحے کو بھی بے چین نہیں لگا، جیسے سب کچھ وہیں کا وہیں رکھ دیا گیا ہو۔ بس اب میری مرضی کا دروازہ کھلنا باقی تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دروازے پر آیا۔ کھانا تیار ہے، چلو کچھ کھا لو۔ میں نے دروازہ کھولا، پہلی بار دل سے کہا مجھے بھوک ہے۔ زاویار ہنسا، یہی تو میں سننا چاہتا تھا۔ کھانے کی میز پر وہ خاموشی سے میرے سامنے بیٹھا۔ اگر تم چاہو طلاق کے کاغذات میں خود دستخط کروا دوں گا۔ قانون تمہارے ساتھ ہے اور میں بھی۔ میں نے کہا طلاق تو ہوگی، لیکن اس شخص سے نہیں جس نے مجھے مارا یا چھوڑا، بلکہ اس سے جس نے میری عزت کو صرف فائدہ سمجھا۔ زاویار نے ہاں میں سر ہلایا، اور اس بار فیصلہ تم کرو گی، کوئی اور نہیں۔ میں نے پہلا نوالا لیا۔ برسوں بعد لگا جیسے پیٹ نہیں دل بھر رہا ہے۔ انصاف صرف عدالت میں نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ کسی ایسے انسان کی صورت میں سامنے آتا ہے جس نے تمہاری خاموشی کو آواز دیتی ہو۔ رات ہوئی، کمرے کی کھڑکی سے چاندنی اندر آ رہی تھی۔ زاویار لان میں اب بھی بیٹھا تھا، شاید انتظار میں۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا اور سوچا یہ زندگی اب شاید میرے اپنے اختیار میں ہے، اور یہی میرا پہلا انصاف تھا۔ صبح جیسے ایک نئی جلد میں لپٹی ہوئی آئی تھی۔ کمرے میں روشنی دھیرے دھیرے پھیل رہی تھی، لیکن میرے اندر جیسے پہلے سے کچھ روشن ہو چکا تھا۔ میں نے چادر اوڑھی، دروازہ کھولا اور زاویار کو لان میں بیٹھے پایا۔ وہ ایک فائل پڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا کیا ہم آج وکیل سے مل سکتے ہیں؟ اس نے سر اٹھایا، بغیر حیرانی کے بولا بالکل، میں پہلے ہی اپوائنٹمنٹ لے چکا ہوں، تم جب کہو ہم چلتے ہیں۔ گاڑی میں جاتے ہوئے ہماری زیادہ بات نہ ہوئی۔ راستے میں اپنی انگلیوں کے ناخن دیکھتی رہی، جن پر وقت کے ساتھ نہ کوئی رنگ بچا تھا نہ کوئی روشنی۔ دفتر پہنچ کر وکیل نے رسمی کاغذات رکھے۔ زاویار نے سب کچھ سنبھالا، لیکن میری اجازت کے بغیر ایک لفظ نہیں لکھوایا۔ نام نازیہ بنت سلیم، شوہر کا نام نوید، ولد نامعلوم۔ زاویار دھیرے سے مسکرایا اور وکیل نے قلم گھماتے ہوئے دستخط کی جگہ دکھائی۔ میں نے قلم اٹھایا اور سیاہی میں ڈوبی اپنی ہچکچاہٹ پر دستخط ثبت کر دیے۔ اس کاغذ پر وہ سب لکھا جا چکا تھا جو برسوں دل میں پتھر کی طرح رکھا تھا۔ وکیل نے فائل بند کی، اب صرف نوٹس کی تصدیق رہ گئی تھی۔ چند دنوں میں قانونی حیثیت مکمل ہو جائے گی۔ واپسی پر گاڑی خاموش تھی، لیکن خاموشی اس بار بھاری نہیں تھی۔ میں نے پوچھا چچی کو کچھ بتاؤ گے؟ زاویار نے کہا بتانا ہے، لیکن اس بار وہ سنیں گی، سمجھیں گی بھی۔ تمہیں اب مزید ان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جائے گا۔ شام کو ہم چچی کے دروازے پر کھڑے تھے۔ دروازہ کھلا تو انہوں نے ہمیں ایک لمحے کے لیے حیرانی سے دیکھا، پھر اندر آنے کا اشارہ کیا۔ پرانے صوفے پر بیٹھتے ہی زاویار نے سیدھا سوال کیا، چچی آپ نے نازیہ کے ساتھ جو کیا وہ قابل معافی ہے؟ چچی خاموش رہیں، ان کی نظریں جھک گئیں۔ انہوں نے نازیہ کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولی غلطی ہو گئی تھی اس وقت، حالات۔ زاویار نے بات کاٹ دی، حالات کبھی انسان کی قیمت لگانے کا جواز نہیں بنتے۔ آپ نے اسے ایک بوجھ سمجھ کر دھکیل دیا، اور اب اگر آپ نے دوبارہ کبھی نازیہ سے کوئی سخت بات کی یا کوئی رابطہ کیا بغیر اس کی مرضی کے، تو میں آپ سے ہمیشہ کے لیے تعلق ختم کر دوں گا۔ چچی کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ انہوں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، بیٹی معاف کر دو، میں ماں بننے کے لائق نہیں تھی، لیکن دل سے کبھی بد دعا نہیں دی۔ میں نے ان کے جھکے ہاتھوں کو نہیں چھوا، لیکن نہ ہی کچھ کہا، صرف اتنا کہا میں نے معافی دے دی، لیکن اعتبار واپس نہیں آ سکتا۔ زاویار نے کہا ہم چلیں چچی۔ چچی پیچھے ہٹ گئیں، ان کے چہرے پر پچھتاوے کی لکیریں صاف تھیں، لیکن اب وہ میرے فیصلے پر اثر انداز نہیں ہو سکتی تھیں۔ اگلے دن میں نے اپنا شناختی کارڈ درست کروایا، ایک نیا موبائل نمبر لیا اور پہلی بار بینک اکاؤنٹ کھولا۔ زاویار نے کچھ نہیں پوچھا، صرف ایک بار کہا یہ سب تمہارا حق ہے اور تمہیں لینے کا پورا اختیار ہے۔ میں نے ایک چھوٹے سے کورس میں داخلہ لیا، کمپیوٹر کی تعلیم شروع کی، آہستہ آہستہ خود کو روز کے کاموں سے آزاد کرنا شروع کیا۔ صبح خود چائے بناتی، شام کو کتابیں پڑھتی اور وقت نکال کر پرانے دنوں کو یاد کرتی، مگر اب ان پر رونا نہیں آتا تھا۔ ایک دن نندوں کا فون آیا،
حیرت سے پوچھا بھابھی کہاں ہو؟ بھائی تو کچھ بتاتے نہیں، تم بھی غائب ہو گئی ہو۔ میں نے مختصر جواب دیا، جو زندگی وہ تمہیں دکھاتا تھا وہ جھوٹ تھی، اب میں سچ میں ہوں۔ پھر فون بند کر دیا۔ ان کے لیے میری کوئی وضاحت نہیں تھی۔ عدت کے دن پرسکون گزرے، نماز، قرآن، خاموشی اور خود شناسی۔ زاویار نے ان دنوں میں خود کو پیچھے رکھا، صرف ضرورت پر بات کرتا اور کبھی بھی حد عبور نہ کرتا۔ ایک دن اس نے کہا، جب وقت پورا ہو جائے تو ایک بات کرنی ہے، تب تک جو تم کہو وہی ہوگا۔ میں نے صرف سر ہلا دیا۔ وقت گزرتا رہا۔ میں نے سیکھا کہ آزادی صرف دیوار سے باہر جانے کا نام نہیں، بلکہ اندر کی زنجیروں کو توڑنے کا عمل ہے، اور وہ عمل میں نے مکمل کر لیا تھا۔ طلاق کا نوٹیفیکیشن جب میرے ہاتھ میں آیا تو میں نے اسے کسی جیت کی طرح نہیں دیکھا۔ یہ محض ایک کاغذ تھا، اصل فتح تو وہ خاموشی تھی جو میرے اندر سے نکل گئی تھی۔ میں نے وہ کاغذ ایک فائل میں رکھا اور دراز بند کر دی۔ اس وقت میں آئینے کے سامنے کھڑی تھی، چہرے پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں سکون۔ پہلی بار میں نے خود کو دیکھا اور دل سے کہا، یہ میں ہوں، اپنی مرضی سے جینے والی۔ عدت کے دن مکمل ہونے والے تھے اور گھر کے ماحول میں ایک خاص سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ زاویار اب بھی فاصلے پر رہتا تھا، مگر اس کی موجودگی، اس کی توجہ اور اس کا صبر مجھے ہر لمحہ محسوس ہوتا۔ وہ روز شام کو کچھ وقت کے لیے آتا، دروازے پر بیٹھتا، کتابیں لا دیتا، کچھ پوچھتا نہیں، بس خاموش بیٹھ کر چائے پیتا اور چلا جاتا۔ ایک شام وہ دروازے پر کھڑا تھا، ہاتھ میں سفید لفافہ۔ یہ نکاح کا کارڈ ہے، تمہیں پہلے دینا تھا کیونکہ سب سے اہم تم ہو۔ میں نے لفافہ لیا، آنکھوں سے دیکھا، ہونٹوں سے کچھ نہ کہا۔ اندر سفید کاغذ پر سادہ لفظوں میں لکھا تھا، زاویار بن ریاض اور نازیہ بنت سلیم۔ میں نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہیں یقین ہے؟ اس نے ایک جملہ کہا۔ مجھے تم پر یقین ہے، بس یہی کافی ہے۔ نکاح کا دن قریب آ رہا تھا، نہ کوئی ہنگامہ، نہ کوئی شور شرابہ۔ دعوت محدود تھی مگر سب کچھ سلیقے سے ہو رہا تھا۔ زاویار نے کہا، تم جو پہنو گی وہی خوبصورت ہوگا، تمہاری مرضی، تمہارا دن۔ میں نے ایک سادہ سا ہلکے گلابی رنگ کا جوڑا چنا، زیور کوئی خاص نہیں، صرف ماں کی نشانی کی ایک چھوٹی انگوٹھی جو برسوں بعد ایک پرانے صندوق سے ملی تھی۔ نکاح کی تقریب مختصر تھی۔ نکاح خوان نے سوال کیا، نازیہ بنت سلیم، کیا آپ کو زاویار بن ریاض سے نکاح قبول ہے؟ میں نے پہلی بار اپنی آواز کو مضبوط پایا۔ قبول ہے، 3 بار پوری خودداری کے ساتھ۔ زاویار نے میرا ہاتھ تھاما، وہ ہاتھ جو برسوں تک خالی رہا، صرف کام اور تانوں کا وزن اٹھایا۔ اب پہلی بار کسی رشتے کی مضبوطی کو محسوس کر رہا تھا۔ ولیمہ چھوٹے سے حال میں رکھا گیا، مہمان کم تھے مگر ہر ایک کا چہرہ روشن تھا۔ چچی بھی آئیں۔ زاویار نے ان سے زیادہ بات نہیں کی، صرف رسمی سلام، اور وہ بھی نازیہ کی اجازت سے۔ چچی نے میرے قریب آ کر کہا، بیٹی، تمہاری خوشی دیکھ کر لگتا ہے اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ میں نے جواب میں صرف اتنا کہا، معافی اللہ سے مانگتے ہیں اور سبق وقت سے لیتے ہیں۔ رات کے کھانے کے بعد زاویار میرے پاس آیا، سب ختم ہوا، اب نئی شروعات ہے۔ میں نے سر ہلایا، لیکن دل کے کسی کونے میں وہ پرانے دن اب بھی دھڑک رہے تھے۔ زخم شاید بھر گئے تھے لیکن نشان باقی تھے۔ شادی کے بعد زاویار کے ساتھ جو گھر بنا وہ محل نہیں تھا مگر سکون کی ایک مکمل جگہ تھی۔ ہر چیز ترتیب سے، ہر فیصلہ مشورے سے۔ وہ میری ہر بات کو سنتا، چاہے وہ سادی سی چائے کی پسند ہو یا کسی کتاب کی بات۔ ایک دن میں نے کہا، زاویار، میں کام کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے خوشی سے کہا، بالکل، لیکن اپنی پسند سے، وقت سے اور شرطوں پر۔ میں نے ایک چھوٹے تعلیمی ادارے میں ٹیچنگ کی آفر قبول کی۔ بچوں کے ساتھ وقت گزارنا، انہیں پڑھانا مجھے ایک نئی زندگی کی طرف لے گیا۔ وہ لڑکی جو کبھی اسکول جانے کو ترستی تھی، اب کسی اور کا خواب مکمل کر رہی تھی۔ زاویار ہر دن میرے ساتھ ہوتا لیکن کبھی میرے راستے میں نہیں آتا۔ وہ جانتا تھا میری زندگی کی آزادی میرا سب سے قیمتی زیور ہے۔ کبھی کبھار رات کے وقت جب سب کچھ خاموش ہوتا، میں آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی، پرانے داغ، پرانی تھکن، کچھ بھی اب میری پہچان نہیں رہے تھے، لیکن دل جانتا تھا کہ وہ گزرے لمحے میری بنیاد بن چکے ہیں۔ زاویار نے ایک بار رات کو کہا، تمہیں کبھی لگے کہ تم اکیلی ہو
تو مجھے جگا لینا۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، اب ضرورت نہیں پڑے گی، تم جاگتے ہو تبھی تو میں سو پاتی ہوں۔ شادی کے 1 مہینے بعد ہم دونوں نے شہر سے باہر ایک چھوٹی سی سیر کا پلان بنایا۔ پہلی بار میرے قدم کسی ہوٹل کے کمرے میں اس یقین کے ساتھ رکھے تھے کہ اب کسی کی نگاہ ناپاک نہیں، کوئی ارادہ مشکوک نہیں اور کوئی رشتہ مصنوعی نہیں۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، کاش ابا زندہ ہوتے۔ زاویار نے جواب دیا، اگر وہ ہوتے تو وہی تمہاری شادی مجھ سے کرتے، کیونکہ میں تمہارے قابل ہونے کی کوشش میں ہمیشہ رہتا تھا۔ میں نے پوچھا، اگر نہ مانتے؟ اس نے کہا، تو میں ساری عمر تمہیں بچپن کی کہانیاں سناتا رہتا، بس تمہارے قریب رہنے کا کوئی بہانہ بنا لیتا۔ نئی زندگی کے صفحات تیزی سے بھرنے لگے تھے۔ پرانی کتاب بند ہو چکی تھی، لیکن اس کے لفظ، اس کی تحریر میرے لہجے میں شامل تھے۔ یہ نیا رشتہ، نیا سفر میرے فیصلے سے شروع ہوا تھا اور یہی میری سب سے بڑی جیت تھی۔ زاویار اپنے آفس کے کام سے اسلام آباد گیا ہوا تھا، میں گھر میں تھی۔ دوپہر کے وقت اپنے اسکول کے بچوں کے پروجیکٹس پر کام کر رہی تھی جب فون بجا۔ نمبر انجان تھا، لہجہ مانوس۔ السلام علیکم نازیہ بیٹی، میں بشرا ہوں، نوید کی بڑی بہن۔ ایک پل کو ذہن جیسے فریز ہو گیا، آواز پہچانی مگر اس کے پیچھے جو چہرے تھے وہ دھندلے پڑ چکے تھے۔ جی خیریت، میں نے مختصر جواب دیا۔ نوید فالج کا شکار ہو گیا ہے، ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے، زبان بھی بس آدھی چلتی ہے، کچھ دن ہسپتال رہا، اب گھر پر ہے۔ میں نے سوچا تمہیں بتا دوں، آخر تم بیوی رہ چکی ہو، چاہو تو آ کر دیکھ سکتی ہو۔ کچھ لمحے میں چپ رہی، سانس لینے کی رفتار بدل گئی، لیکن دل میں کوئی لرزش نہیں آئی۔ میں دعا کر سکتی ہوں بشرا باجی، باقی دیکھنا پرکھنا اب میرے اختیار میں نہیں۔ انہوں نے کچھ دیر توقف کیا، ہم خود بھی اب تھک گئے ہیں۔ وہ ہر وقت تمہارا نام لیتا ہے، کبھی معافی مانگتا ہے، کبھی آنکھوں میں آنسو لے آتا ہے، شاید کچھ پچھتا رہا ہے۔ میں نے بات کاٹ دی، پچھتاوا صرف اسی وقت سچ لگتا ہے جب اس کی کوئی قیمت ادا کی جائے۔ میں اپنی قیمت بہت پہلے ادا کر چکی ہوں، اب کچھ واپس نہیں جاتا۔ فون بند ہوا، کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور میز پر پڑے پروجیکٹ کی طرف متوجہ ہو گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ شام کو زاویار کی کال آئی، کیسے گزر رہا ہے دن خاموش۔ پرانی آواز آئی تھی، بشرا کی۔ کیا کہا اس نے؟ نوید کو فالج ہو گیا ہے، شاید سزا وہیں سے ملی ہے جہاں سے قدم غلط اٹھایا تھا۔ زاویار کی آواز میں سرد سکون تھا، جیسا کیا ویسا پایا۔ تم چاہو تو اسے دیکھنے جا سکتی ہو، لیکن یہ تمہاری مرضی ہے۔ میں جانے کی ضرورت نہیں سمجھتی، مجھے اپنی زندگی سے وفا کرنی ہے، ماضی کی سزا یا معافی میرے کام کی نہیں۔ اگلے دن اسکول میں بچوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی بار بار اپنی کاپی میں کچھ مٹا رہی ہے۔ کیا ہوا عائشہ؟ مس میں بار بار غلط لکھ رہی ہوں، تو پھر صفحہ پھاڑ کر نیا شروع کرو۔ بار بار مٹانے سے وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور نشان بھی باقی رہ جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے میرے اپنے الفاظ میرے دل میں اتر گئے۔ نوید کے ساتھ جو تعلق تھا وہ بار بار مٹانے کے قابل نہیں تھا، وہ صفحہ پھاڑ کر الگ کیا جا چکا تھا۔ اس رات زاویار واپس آیا، میں نے کھانے کے بعد اسے سب کچھ ٹھیک طریقے سے بتایا۔ تم جانتے ہو مجھے اب ترس نہیں آتا، صرف حیرت ہوتی ہے۔ وہ جو انسان دوسروں کی زندگی کو قیمت سمجھ کر چلا جاتا ہے، اس کی آخر میں اپنی سانس تک قسطوں میں چلتی ہے۔ زاویار نے میری طرف دیکھا، بس یہی فرق ہوتا ہے، عزت دینے میں یا عزت خریدنے میں۔ تم نے صبر سے کام لیا اور زندگی نے تمہیں انصاف دے دیا، اور تم نے میرا ہاتھ تھام کر اس وقت بچا لیا جب سب ہاتھ مجھے دھکیل رہے تھے۔ اگلے دن اسکول میں ایک پروگرام تھا، میں نے بچوں کے والدین کو دعوت دی تھی۔ جب میں اسٹیج پر گئی تو ایک لمحے کو لگا جیسے میری آواز سب کچھ کہنے کے لیے آزاد ہے۔ عزت وہ چیز ہے جو یا دل سے ملتی ہے، لیکن اگر کسی نے آپ کو عزت نہ دی ہو تو اپنی عزت کا تحفظ خود کیجیے۔ تالیاں بجیں، زاویار بھی پچھلی قطار میں بیٹھا تھا، چہرے پر وہی خاموش فخر۔ رات کو میں چھت پر چڑھی، آسمان صاف تھا، ستارے چمک رہے تھے اور نیچے شہر اپنی روشنیوں میں گم۔ میرے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا اور دل میں سکون۔ نوید کا انجام کوئی خبر نہیں، کوئی کہانی نہیں، وہ صرف ایک مثال بن چکا تھا۔ زاویار میرے پاس آیا،
کبھی کبھی انجام کی خبر بھی سکون دیتی ہے نا؟ میں نے کہا ہاں، لیکن اس سے زیادہ سکون اس بات میں ہے کہ میں اب کسی کے فیصلے کا نتیجہ نہیں ہوں۔ ہم دونوں چھت پر بیٹھے رہے، ہوا چلتی رہی اور زندگی ایک نئی سمت میں آگے بڑھتی رہی۔ پرانی گلیوں میں اب میرے قدم نہیں پڑتے تھے، لیکن ان کے نقش باقی تھے، اور وہ نقش یہ یاد دلاتے تھے کہ اگر کوئی انسان چاہے تو اپنے زخموں سے سونا بھی تراش سکتا ہے۔ جیسا نوید نے کیا ویسا اسے ملا، اور جیسا میں نے سہ کر سنبھل کر جیا ویسا ہی پرسکون انجام میرا مقدر بنا۔ عزت کبھی دوسروں کی مرضی سے نہیں، اپنی خودداری سے حاصل ہوتی ہے۔ جو دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، انجام میں وہی تکلیف لوٹ کر ضرور آتی ہے۔